إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ایک انتہائی متوازن اور ایک ایسا دین بنایا ہے جو کہ دین عدل پر مبنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات کے اوپر جب انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بتایا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے میزان عدل کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان، یعنی توازن، بیلنس، جس پہ تولا جاتا ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس دنیا کے اندر انصاف کو قائم کریں. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اٹھایا اور اس میزان کو اٹھایا. یہاں آپ دیکھیے کہ اس آسمان جو ہے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی تخلیق ہے. آج اگر ہم غور کریں تو کوئی عمارت ایسی نہیں ہم کو ملتی کہ جس میں ستون نہ ہو. ایک بہت بڑی عمارت جو ہمارے شہر میں موجود ہے، اس میں ستون نہیں ہے. مسجد طوبہ جو ڈیفنس میں موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لوگ دور دور سے جاتے ہیں. کتنا بڑا ہال ہے اور اس ہال میں بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اتنی بڑی تخلیق فرمائی کہ یہ پورے آسمان کو اٹھا دیا، لیکن اس میں کوئی پلر ہمیں نظر نہیں آتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان تخلیق کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر فرمایا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو ایک ساتھ رکھ رہے ہیں، اللہ جو عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے: اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو اس میزان میں، اس عدل میں کوئی ملاوٹ نہ کرنا، کوئی طغیانی نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا. اسی میزان سے متعلق، اسی زیادتی سے متعلق ایک بڑی اہم چیز جس کی طرف ہمارے دین نے ہماری توجہ دلائی ہے، وہ ہے تطفیف. اور تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا. اور جب انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو یقیناً وہ عدل سے کام نہیں لیتا بلکہ نا انصافی کرتا ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے انبیاء اور رسولوں کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی قوموں کا ذکر فرمایا کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو اور جس بستی میں وہ قوم رہتی تھی اس کو تباہ برباد کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر ہم جنس پرستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کا ذکر فرمایا، اور ایک قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس قوم کا گناہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قال، شعیب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تو معاملہ ہے حقوق اللہ کا، یہ تو معاملہ ہے حقوق اللہ کا، توحید و شرک کا، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور ہم جانتے بھی ہیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کریں گے، اور یہ ناپ تول کا معاملہ حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے فرماتے ہیں ما لکم من الہ غیری ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور دیکھو تم کمی نہ کرو تولنے میں اور ناپنے میں، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، تم خوشحال قوم ہو، تمہیں کوئی کمی نہیں ہے، تم کھاتے پیتے لوگ ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے پر کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے کسی دن کہ جو تم کو پوری طرح ڈھانپ لے اور تباہ برباد کر دے۔ کئی مقام پہ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کا مکالمہ ان کی قوم کے ساتھ بیان فرمایا، بلکہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے تو ان کا بڑا مذاق بھی اڑایا، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ بھئی ہم کاروباری لوگ ہیں، تم اپنی نمازوں میں لگے رہو، تمہاری نمازیں تم کو کیا یہ سکھاتی ہیں کہ تم آ کے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرو؟ جیسے آج مولویوں کو بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا کام مسجد تک ہے، مسجد سے باہر نہیں۔ مسجد سے باہر کاروبار کرنے کے الگ طریقے ہیں، وہ ہم کر لیں گے، ہم جانتے ہیں کیسے کاروبار کرنا ہوتا ہے، کیسے مال بنانا ہوتا ہے، آپ بیٹھو وہاں پہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شعیب علیہ السلام سے اسی طرح مکالمہ کرتی تھی۔ ایک اور مقام پہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دیتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، دیکھو ناپ تول اور وزن میں پورا پورا ادا کیا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو ان کے مالوں میں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین میں فساد کرنے والے مت بنو۔ جس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، ایک دوسرے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اور آج اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، غیر مسلموں پر ہم اعتبار کر لیتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر اعتبار کر لیتے ہیں، وہ قسم بھی نہیں کھاتے پھر بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔ اور آج ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہو، ایک مسلمان جو آپ کے سامنے قسم کھا لے، اس کی داڑھی بھی ہو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے والا بھی ہو، اور کل ہی اتفاق سے میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ہماری جماعت کے ہیں، میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرے استاد تھے، میں نے ان سے کہا شیخ جب آپ کاروبار کرنے جائیں نا تو برائے مہربانی نہ جماعت دیکھیے گا، نہ مسلک دیکھیے گا، نہ کوئی اور چیز دیکھیے گا، آپ پورا تلوائیے گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ ایسا مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ آپ کے ساتھ جو محبت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن شیخ صاحب اب یہ چیزیں کاروبار میں نہیں چلتی، کاروبار کو کاروبار کے طریقے سے کریں، جو چیز جس سے لے رہے ہیں اس سے پوری طرح ناپ تول کرا کے لیں، لکھوا کے لیں، چیک کرا کے لیں۔ کل کسی کا کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہ مال جو ہے نا انسان کی آنکھوں میں پٹی ڈال دیتا ہے، پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں شخص جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ نہ کرے وہ خراب آدمی ہے، غلط مال دے رہا ہوگا، نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا، اس کے بغیر وہ کاروبار یا وہ ڈیل مت کیجیے گا، کیونکہ یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس تطفیف کی وجہ سے عذاب پر مبتلا کر دیا، اور 3 قسم کے عذاب ان کے اوپر آئے، زلزلہ آیا، چیخ آئی، اور ایک گہرا سیاہ رنگ کا بادل آیا، اور وہ پوری قوم ملیہ میٹ ہو گئی، پوری قوم ملیہ میٹ ہو گئی۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے یہ تطفیف ہوتی کیا ہے؟ عام طور پہ تو تطفیف کا معنی ایک ہی لیا جاتا ہے جو کہ عام طور پہ استعمال بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین بھی اتاری
کہ بھئی یہ تطفیف سے مراد جو ہے ناپ تول میں کمی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی کمی، کتنی کمی؟ تو اگر آپ عربی لغت اٹھائیں اور جو عربی لغت کے ماہرین ہیں ان کے اقوال اٹھائیں اس لفظ تطفیف کے بارے میں جو کہ نکلا ہے تفیف سے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی کمی اور بیشی ہے کہ جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا. مطلب میں آپ سے 1 کلو کا بیگ لے کر جا رہا ہوں مثال کے طور پہ چینی کا. اب جب میں نے 1 کلو کا بیگ آپ سے چینی کا لیا، اگر یہ آپ مجھے ½ کلو دیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ ½ کلو ہے. آپ مجھے 750 گرام دیں گے، پونا کلو دیں گے تو بھی میں اندازہ لگا سکتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے 960 گرام دے دیں گے یا 940 گرام دے دیں گے، 975 گرام دے دیں گے، میں معلوم نہیں کر سکتا. لیکن وہ دکاندار جو روز 25 گرام بچاتا ہے اور دن میں 100 بیگ بیچ دیتا ہے تو اس کے تو میرے خیال ہے 2.5 کلو بچ گیا، اس کے لیے تو یہ بن گیا. لیکن مجھے نقصان کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلب مجھے اس نقصان کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ میرے پاس 25 گرام کم ہوا. میں کہتا چھوڑو. اس تطفیف سے مراد، تفیف سے مراد یہ اتنا سا ناپ تول میں کمی ہے کہ اس کمی کا لینے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کمی کے اوپر شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ برباد کر دیا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، كانوا من اخبث الناس بالمیزان والمکیال. مدینہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے ناپ اور تول میں بہت برے تھے، ان کی ریپوٹیشن بڑی خراب تھی. اس دکان اس شہر والوں کے پاس جاؤ گے تو یہ چونکہ فارمرز تھے، ایگریکلچر کرتے تھے، تو یہ جب بوریاں بھرتے ہوں گے یا فصلیں نکال کے بیچتے ہوں گے تو اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، بڑے مشہور تھے یہ. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ قرآن کریم کی سورت نازل فرما دی، ویل للمطففین، کہ بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرنے والے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ کے نزدیک اتنی سی کمی بیشی جو کلو کے اوپر 20-25 گرام کی ہو، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پوری سورت اتار دی اور اس سورت کا نام ہی ویل للمطففین رکھ دیا. پھر علماء نے اس کے اوپر اور غور کیا تو فرمایا کہ دیکھو یہ سورت ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 83. ہے لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے وفاء و تطفیف، ہر چیز کے لیے پورا کرنا بھی ہے، ہر چیز کے اندر تطفیف کرنا بھی ہے. یعنی یہ تطفیف کا تعلق صرف مال کے ناپ تول سے نہیں ہے، اس تطفیف کا معاملہ انسان کی زندگی کے جملہ اعمال، افعال اور تمام چیزوں سے ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھا کہ باہر نکلے تو دیکھا ایک نوجوان جو ہے وہ مسجد میں نہیں تھا لیکن باہر نظر آ رہا تھا. اس سے پوچھا ہے تم جماعت میں کہاں تھے، تم جماعت میں کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ میں ذرا بازار میں یا کسی کام میں مصروف تھا. تو آپ نے فرمایا لقد تففت، تم نے تطفیف کی. اس سے پتہ چلا کہ عبادات میں بھی تطفیف ہوتی ہے. عبادات میں تطفیف کیسے ہوتی ہے؟ نماز کو علماء نے لکھا، نماز کو آخری وقت میں پڑھنا، بلا عذر جماعت کو چھوڑ دینا، نمازوں میں سستی کرنا. ہم روزے رکھتے ہیں، روزے میں لف کلام کرنا، جن چیزوں سے فحش سے آنکھوں کی نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم، کان اور زبان کو سنبھالنے کا حکم، ان چیزوں میں خیال نہ کرنا، یہ روزے میں تطفیف ہے، یہ عبادات میں تطفیف ہے. اور یہ لسٹ چلتی جائے گی. ایسے لوگوں سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں سے آپ کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وارننگ دی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا وَزَنُهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب وہ تولتے ہیں لوگوں سے، جب وہ لیتے ہیں تو پورا تلواتے ہیں، اور جب وہ دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس رب العالمین، اس دن جس دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا رب العالمین کے سامنے.
تو جو تطفیف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں بار بار، الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یہ تطفیف انسان اپنے گھر میں اور گھریلو معاملات میں بھی کرتا ہے. آج اس سے پہلے میں آپ کے سامنے شاید بات کر چکا ہوں، بہت علماء بات کرتے ہیں اور آپ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں. آج اللہ رحم فرمائے ہر شوہر رو رہا ہے کہ بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی. ارے بھائی تم بیوی کے حقوق پورے کرتے ہو. ہر بیوی کے پاس شکوہ ہے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کرتا. بھائی آپ حقوق پورے کرتے ہیں. ماں باپ کو اولاد سے شکوہ ہے، اولاد کو ماں باپ سے شکوہ ہے. بھئی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں. اگر حقوق میں ذرا سی بھی کمی ہو جائے تو یہ تطفیف ہے. آپ سے آپ کی ذمہ داریوں کا پوچھا جائے گا. آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہیں کیا ملا ہے، پوچھا جائے گا کیا کیا. اگر کوئی کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے. لیکن اگر کوئی چیز پوری ادا نہیں کی اس کا جواب کیا دیں گے؟ وہ تطفیف ہو جائے گی. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں یہ سب تطفیف کے اندر آتی ہے. یہ تطفیف کاروبار کے اندر بھی ہوتی ہے. آج اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میں نے آپ کو شروع میں یہ مثال دی. آج ہمارے حالات معاملات کیا ہیں؟ بازاروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ پھل والوں کے پاس جائیں اور وہ بتاتے ہیں، جس سے آپ کی دوستی ہو، سبزی والے بتائے گا جی بازار میں جہاں پہ یہ وزن ملتے ہیں اور یہ تول ملتے ہیں، کلو کے، آدھا کلو کے، پاؤ کے، آپ کو پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کلو میں 900 کا تول چاہیے، آپ کو کلو میں 800 کا تول چاہیے، آپ کو کلو میں 950 کا تول چاہیے، جو بولے مل جائے گا. ہم تو پھل لینے جاتے ہیں، پھل والا اس کو میزان کو پکڑتا ہے، اس کے بعد کلو کا جو ہے وہ بٹا رکھ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کلو پورا ہو گیا. ہم تو بٹا گھر سے لے کے نہیں آتے نا کہ کلو ناپیں گے کلو پورا ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن یہ سب چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. آپ آج لوگ کاروبار میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، اس پارٹنرشپ کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. آج لوگ کاروبار کے اندر لین دین کرتے ہیں، اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ تطفیف کاروبار میں بھی ہوتی ہے. یہ تطفیف مشورے میں بھی ہوتی ہے. کوئی آپ سے آ کے مشورہ کرتا ہے، آپ اس کے گھر کسی کا رشتہ آیا ہے، وہ آپ سے آ کے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں میری بچی کے لیے رشتہ آیا ہے، میرے بیٹے کا میں رشتہ وہاں بھیجنا چاہتا ہوں، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں بتائیے. اور وہ صرف اس لیے کہ کہیں میں برا نہ بن جاؤں اپنے رشتہ داروں کے سامنے کہ یہ جا کے بتا دے کہ ان کے گھر کے اندر جھگڑے ہیں، ان کے گھر کے اندر مسئلے ہیں، یا یہ لوگ ایسا ہے، وہ اس مشورے کو چھپا لیتا ہے. جبکہ ہمیں دین میں حکم ہے کہ اگر تم سے کوئی مسلمان بھائی آ کے مشورہ کرے تو اس کو مشورہ پورا دو. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارننگ اتاری، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ تطفیف آج ہمارے معاشروں میں وراثت کے معاملوں میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ہم وراثت کا مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مل سکتا ہے اور جو بہتر سے بہتر ہمیں مل سکتا ہے وہ ہم کو مل جائے. اور یہ اللہ رحم فرمائے یہ بہت زیادہ عام ہے، یہ بہت زیادہ عام ہے. یہ بھی تطفیف ہے. اور ایک ایسی تطفیف ہے، یہ وراثت کے مال کے اندر تطفیف کرنا ایک ایسی تطفیف ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وراثت کے قوانین تفصیل سے بیان کر دیے، ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیے، سوائے ایک آیت کے جو سورۃ النساء ہی کے آخر میں موجود ہے. ورنہ جتنے احکامات ہیں وہ ایک ہی جگہ موجود ہیں. نماز اتنی تفصیل سے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، روزہ اتنی تفصیل سے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، حج اتنی تفصیل سے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، زکوٰۃ اتنی تفصیل سے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے جتنی تفصیل سے اللہ رب العزت نے وراثت کو بیان کیا. اور اللہ رحم فرمائے اس وراثت کے کھانے والے جن کے بارے میں قرآن کریم اتنی بولڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر آیات کو بیان فرماتے ہیں، ہم بہت آگے ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم کسی کا زمین کا کچھ حصہ بھی کھاؤ گے تو قیامت والے دن اس زمین کے نیچے غالباً 70 یا 70 کے قریب اندر ڈیپتھ میں تم چلے جاؤ گے، اتنے لمبے توق تم کو پہنائے جائیں گے اس زمین کے بدلے جو تم نے اگر انچ زمین بھی کسی کی کھائی ہوگی. یہ تطفیف ان معاملات میں بھی چلتی ہے، یہ تطفیف ان معاملات میں بھی چلتی ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، ایک حدیث ہے جس میں آپ نے 5
برائیوں کا ذکر فرمایا اور برائیوں کے بدلے 5 اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک سزا، ایک برائی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو گے یا کرو گے الا اخذ بالسنین، مگر یہ کہ تم کو قحط کی سزا دے دی جائے گی۔ آج اللہ کا شکر الحمدللہ اگر ہم اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھیں، مال و اسباب کو دیکھیں تو بہت کچھ ہے اور بہت کچھ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے شاید اپنے شہر میں کاروبار کرتے ہوں گے، آج ہم ساری دنیا میں کاروبار کر لیتے ہیں، اپنے موبائل سے ساری دنیا ایکسس کر لیتے ہیں، لیکن آج ہر کسی کو تنگی کا سامنا ہے۔ کوئی کروڑوں کا کام کرتا ہو، لاکھوں کا کام کرتا ہو، ہزاروں کا کام کرتا ہو، ہر آدمی جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس پریشانی کا شکار ہے کہ بس کچھ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کمی ہو جائے، ایسا نہ ہو کوئی پرابلم ہو جائے۔ الا اخذ بالسنین، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا مگر تم کو یہ سزا قحط تم کو پکڑ لے گا۔ وشدت المعونہ، اور یہ مہنگائی تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ آج قیمتیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، آج ہم سمجھ تو رہے ہیں کہ ہم یہ ڈنڈیاں مار کے بہت کچھ بچا لیں گے، لیکن جب لینے بازار جاتے ہیں تو ہم کو اس سے بڑی ڈنڈی مارنے والا مل جاتا ہے، اور قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، جو سمجھتے ہیں اس سے یہ ہو جائے گا وہ اس سے اور باہر نکل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جو تیسری سزا فرمائی وہی فرمائی جور السلطان علیہم، تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج یہ ظالم حکمران ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج اس مسلمانوں کے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آپ اسلام کا نام اور اسلامی کام کتنی آزادی سے کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کتنے سارے اسلامی ممالک ہیں اور کتنے سارے اسلامی ممالک کے پاس کتنے وسائل ہیں، لیکن یہ سارے اسلامی ممالک غیر مسلموں کے پٹھو بن کر، ان کے ساتھی بن کر مسلمان ممالک کو اور نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ غیر مسلم نہیں ہے۔ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی امریکہ کی وجہ سے یہ ہو گیا، اسرائیل کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہو گیا۔ نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے ہوا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس وجہ سے ہوا۔ آج یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا آج ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ چھوڑ دیں ان کو، یہ کس نے ہمیں مجبور کیا یہ کرنے کو؟ کیا بچپن میں آپ اور میں یہ نہیں دیکھتے تھے جن کی عمر میرے برابر ہو، 40 کے آگے پیچھے، کہ جب ہم سبزی لینے کے لیے جاتے تھے اور لیتے تو تھے ہم پیاز اور آلو، لیکن سبزی والا اپنی طرف سے میں ہرا دھنیا اور پودینہ کی گڈی ڈال دیتا تھا، ہمیں کہنا نہیں پڑتا تھا۔ تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال دیتا تھا کہ اس کو پتا ہے کہ بھائی جب سبزی پکائیں گے تو یہ چیزیں تو چاہیے، اور وہ اپنی طرف سے ڈال دیتا تھا، اور اپنی طرف سے ڈال دینے کے باوجود وہ بھی خوش تھا، ہم بھی خوش تھے۔ لیکن آج وہی سبزی والا کلو کے بٹوں میں 900 گرام دے کر خوش ہے، ہم یہ جھوٹ بول کے کہ برابر والا 80 روپے کلو دے رہا ہے، تم بھائی 90 روپے کلو کیوں دے رہا، اس سے 80 روپے لے کے، جبکہ برابر والے نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم اس کے پاس گئے بھی نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 10 روپے بچا کے بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ میرے پاس برکت ہے نہ اس کے پاس برکت ہے، وہ اپنی جگہ تطفیف کر رہا ہے، میں اپنی جگہ تطفیف کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ 10 روپے کے لیے۔ کس لیے؟ 5 روپے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ الا اخذ بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہ۔ ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں، ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں۔ ہم یوں تو کہنے کو آزاد ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نحوستیں ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے اپنے اعمال کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہمیں تطفیف کے گناہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میرے ساری جو آج میں نے آپ کے سامنے بات کی، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری امت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشی اور برکت اور سکون چاہتے ہیں،
تو ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی جو 50 60 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، 90 سال کی ہے، گزر جائے گی. لیکن وہ زندگی جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. کل ہی میں کسی جگہ جنت کی زندگی کے اوپر لیکچر دے رہا تھا، تو میرے سامنے ایک حدیث آئی جب میں مطالعہ کر رہا تھا، اور میں نے بیان بھی کیا، اور میں خود بھی بڑا ہل گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے کھڑا کر دیں گے، اور پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. اور اس مینڈے کو ذبح کرنے کا معنی یہ ہے کہ موت کو ختم کر دیا جائے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن اگر مرنا ممکن ہوتا، اس مینڈے کو ذبح ہوتے وقت دیکھ کر خوشی کے مارے مرنا ممکن ہوتا تو اہل جنت خوشی سے مر جاتے کہ اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر کسی کو غم سے مرنا ممکن ہوتا، دکھ سے مرنا ممکن ہوتا، تو اہل جہنم غم اور دکھ سے مر جاتے کہ اب اس آگ سے اور اس اللہ کی جہنم سے ہمیں کبھی آزادی نہیں ملے گی. تو یہ زندگی تو گزر جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑ پتی بھی جو ہے وہ بھی گزر جاتے ہیں، اور جو بیچارے فقیر ہیں وہ بھی گزارا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو میں اپنی بات کا خلاصہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھ دیں گے یہ انصاف کے ترازو قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، یہاں تک کہ اگر وہ ظلم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے، چھپ نہیں سکے گا وہ. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے. ہمیں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے گواہی دے گا اور وہ دے گا. جہاں بندہ بولے گا میں نے نہیں کیا، وہاں مووی ویڈیو چلنی شروع ہو جائے گی، دیکھو اس دن تم نے یہ کیا تھا، اس لمحے تم نے یہ کیا تھا، اس لمحے تم نے یہ کیا تھا. اس آیت کو یاد کر لیں، یہ آیت اتنی اہم ہے کہ انسان کو ہر برائی سے روکنے کے لیے کافی ہے اگر اس آیت پر ہم غور و فکر کر لیں اور حقیقت میں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف و پریشانی کو شکار، اللہ تعالیٰ سب کی تکلیف و پریشانی کو دور فرما دے. کشمیر، فلسطین، شام، یمن، شری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان، دنیا میں ہر طرف دیکھیں فلسطین مسلمان پریشانی کا شکار ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. اے اللہ آپ نے ہمیں، اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی مسلمان حکمران دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے انتظار میں، اللہ ان کے لیے نیک سوالے رشتے بھیج دے. اے اللہ جو لوگ بیاہ چکے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں، جو لوگ اس موذی مرض کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اس موذی مرض سے بچا لے، امت مسلمہ کو اس موذی مرض سے بچا لے. میرے والد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے بچا لے، ہر قسم کی بدعت سے بچا لے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ حالت ایمان پہ ہمیں زندہ رکھ دے، ہمارا خاتمہ حالت اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو. یا اللہ ہمیں حال میں توحید پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جب آپ سے ملیں تو اس حال میں ملیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ ہمارا خاتمہ نیک اعمال پر ہو. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے. یا اللہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ جس طرح اس وقت یہ مسجد بھری بھی ہے، اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں میں باجماعت اس مسجد کو بھر دے. اللہ ہم سب کو فجر کی نماز میں بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. نفلی روزے، نفلی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما